کہتا ہوں ایک دن میں ڈرا، خوب ڈرا کہ اب کیا ہوگا، اتنا ڈر گیا کہ کانپنے لگا۔ عزیزان گرامی فوراً ایک آواز آئی امام احمد رضا کی۔ امام اہل سنت کہتے ہیں حسنین ڈرتے کیوں ہو؟ میں نے کہا کیا دلیل؟ یہ ہمیں مار دیں گے، یہ میری گاڑی کو بم سے اڑا دیں گے، یہ گولیاں چلوا دیں گے۔ تو کہتے ہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک شعر پڑھو۔ میں نے کہا کیا؟ تو کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شیر رضا، شیر رضا، شیر رضا، دہاڑ ہے، دہاڑ ہے، سنیوں کی دہاڑ ہے، ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی جیسے ہی یہ کہنا تھا پھر کپ کپی تاری ہوئی۔ میں نے کہا حضور سچ میں مار دیا جائے گا؟ کیوں؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا حضور مارا جائے گا، میں جانتا ہوں یہ لوگ کیسے ہیں، کیا کیا کریں گے عزیزان گرامی، مجھے تڑپایا جائے گا، میرے خانوادے کو گالیاں بکی جائیں گی، مجھے کہیں راہ چلتے مار دیا جائے گا۔ تو حضور اعلیٰ حضرت پھر رہنمائی فرماتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو ایک اور شعر پڑھو۔ تو میں کہتا ہوں حضور کون سا؟ تو کہتے ہیں یہ پڑھو کہ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ ممبر نور پر جلوہ افروز مفتیان شرع، علماء کرام، حفاظ کرام، شورا اعظام، سامعین و سامعات، بالخصوص میرے کرم فرما میرے مشفق استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی نثار احمد مصباحی صاحب قبلہ، سابق اس کو تھوڑا سا صحیح ٹائٹ کروا دیجیے، سابق استاد الجامعۃ الاشرفیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ میرے نبی اپنے کان لال کرامت سے سنیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے آپ تمامی حضرات سے کوئی چندہ تو مانگا نہیں ہے، نہ ہی کوئی ادھار مانگا ہے، لہذا جب بھی نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا جائے تو اس طرح سے پڑھا جائے تاکہ بغل والے کو آپ کی یہ پتہ چلے کہ آپ کا عقیدہ کتنا اچھا ہے۔ تو جب بھی پڑھیے باواز بلند درود پاک پڑھیے۔ یہاں پر ماشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مجمع سن بھی رہا ہے اور موجود بھی ہے، تو لہٰذا درود پاک کی آواز ہر اس فرد کے کان میں پہنچنی چاہیے جس کو درود اچھا نہیں لگتا۔
बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि हुस्नी व जमालिही सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, लायके सद मुबारकबाद हैं दारुल उलूम कादरिया अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम मुहियुद्दीनपुर मगहर ज़िला संत कबीर नगर के तमाम अराकीन कि जिनकी काविशों के बाइस आज ये बेहतरीन जलसा मुनक्किद किया गया है, इस उन्वान के साथ कि इसका नाम रखा गया है इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मेरे प्यारे दोस्तों, साल में लगभग हिंदुस्तान में हजारों लाखों की तादाद में जलसे मुनक्किद हो रहे हैं, जिसमें से मोर देन 50% जलसों के उन्वान जो होते हैं वो होते हैं इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। लेकिन क्या वजह है कि हमारे मुआशरे की इस्लाह नहीं हो पा रही है। हम दावा कर रहे हैं कि हमारे जलसे इतने बेहतरीन हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं, इतने बड़े बड़े पीराने उज़ाम तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन गांव का नौजवान बच्चा आज भी शराब के नशे में मुब्तला है, बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, हम हराम कामों में मुलव्विस हैं और जलसों पे जलसे इस्लाहे मुआशरा के नाम से हो रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने रसूल अल्लाह को माना, हमने रसूल अल्लाह की नहीं मानी। हमने ये जाना कि हमें सुन्नते रसूल अदा करनी है, लेकिन किस तरह से, किस कैफियत से और किस अंदाज से अदा करनी है, हम इस पर अमल नहीं कर पाए। हमने दामन तो बड़े बड़े पकड़ लिए, लेकिन जो तज़किये नफ्स होना था उस तरह से हम लोग अपनी नफ्स का तज़किया नहीं कर पाए। इस्लाहे मुआशरा के नाम पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कर ली, हजारों के तादाद में अवाम को इकट्ठा कर लिया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उलमा को बुला लिया, वो गए तकरीर कर कर और सुबह को फिर वही मामला। इस ताल्लुक से अजीजाने गिरामी, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और तुम्हारे दरमियान तुम्हारे नबी को तुम्हारा उसवे हसना बनाकर भेजा गया। अब जिन नौजवानों को यह उसवे हसना न समझ में आ रहा हो, उनके लिए आसान करके मैं ये बता दूं, और तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी, तुम्हारे रसूल को तुम्हारा रोल मॉडल, तुम्हारा आइडल, जिसको देखकर तुम अपनी जिंदगी को गुजारो, तुम्हारा रोल मॉडल बनाकर भेजा गया। लेकिन अजीजाने गिरामी, हम अपने आप को बबांगे दुहल अहले सुन्नत व जमात, और बल्कि टनाटन सुन्नी कहते हैं, बरेलवी कहते हुए नजर आते हैं, मसलके आला हजरत के हम लोग पासबान कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा फर्द यहां पर मौजूद है जो दिल पर हाथ रखकर यह बता दे क्या सच्चाई के साथ हम लोग सुन्नी हैं या नहीं है? कितनी सुन्नतों पर अमल किया,
کتنی سنتوں کو ہم نے زندہ کیا. ہم نے بنام اصلاح معاشرہ کانفرنسز تو منعقد کی, لیکن کانفرنسز میں دیا گیا پیغام اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا. یہاں پر کتنے حاضرین ایسے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی حاضر و ناظر ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کوئی بتا پائے گا؟ مطلب چند لوگوں کا عقیدہ ہے؟ ہر ایک کا عقیدہ ہے نا؟ ہر ایک کا عقیدہ ہے تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ نا. ہر ایک کا عقیدہ ہے. ہر فرد یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. حاضر کا مطلب ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں سامنے سے, میرے سامنے موجود ہے. حاضر ہے. ناظر یعنی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. عقیدہ ہمارا اہل سنت کے مطابق کہ وہ حاضر بھی ہے, وہ ناظر بھی ہے. اب یہاں پر جتنے بھی نوجوان حضرات تشریف رکھتے ہیں, میں ان سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حاضرین میں سے کوئی ایک ایسا فرد ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے سامنے زنا کر سکے؟ کوئی ایک ہوگا؟ رستم؟ کوئی ایک فن خواہ ہوگا؟ کائنات میں کوئی ایسا بے غیرت بچہ نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کے سامنے زنا کر سکے. کوئی ایسے بچے نہیں ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ چرس, گانجے, ایم ڈی, کوکین پھونک سکے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ بچوں سے پوچھا جائے کہ میری غیرت کا وارہ نہیں کرتی کہ میں اپنے ماں باپ, گھر والوں, اپنے بڑوں کے سامنے اس قسم کی کوئی حرکت کروں. جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے, اپنے بڑوں کے سامنے, دادا دادی ہوں, چچا چچی ہوں, بڑے ابا بڑے اماں ہوں, یا ہم سے کوئی بھی بڑا ہو, عزیزان گرامی, جب ہم ان کے سامنے یہ غلط کام نہیں کر سکتے, ایک طرف ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ میرا نبی حاضر بھی ہے, میرا نبی ناظر بھی ہے. ماں باپ کو ہم نے اس کیٹیگری میں رکھا کہ ہم ان کے سامنے نہ شراب چھوئیں گے, نہ زنا کریں گے, نہ حرام کام کریں گے, لیکن نبی کے سامنے محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں, جس دن امت کا یہ عقیدہ سچائی کے ساتھ ہو گیا کہ میرا نبی حاضر بھی ہے, میرا نبی ناظر بھی ہے, اس دن امت گناہ نہیں کر سکتی. گناہ کے قریب جائے گی تو اس کا عقیدہ پکار کر یہ کہے گا, گناہ نہ کرنا, مدینے میں میرا آقا دیکھ رہا ہے. زنا نہ کرنا, مدینے میں میرا آقا دیکھ رہا ہے. شراب نہ پینا, مدینے میں میرا آقا دیکھ رہا ہے. جس دن سچائی کے ساتھ یہ عقیدہ ہو گیا. اصلاح معاشرہ اگر کانفرنس ہے تو عزیزان گرامی, مگر کی عوام آج سے یہ عقیدہ قائم کر لے, عقیدہ تو ہے, قائم کر لے کہ میرا نبی حاضر ہے, میرا نبی ناظر ہے, تاکہ گناہ کی طرف بڑھے تو قدم روک لے کہ میرا نبی دیکھ رہا ہے. حرام کام کی طرف ہمارے قدم بڑھے تو عقیدہ یہ روک لے عزیزان گرامی کہ میرا نبی کیا کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کتنے لوگ آ کر میرے ہاتھ پر توبہ کریں گے. مومن وہ ہے جو کسی کی عیب پوشی کرے. دل سے آج استغفار ہونا چاہیے اس چیز کے تعلق سے کہ اب ایسے کام نہ کریں گے. ابھی اگر غور کر لیجئے عزیزان گرامی, چونکہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے تو میں نے 2 باب اس کے باندھے ہیں. پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو یہ نہیں معلوم کہ اگلا پل ہمارے ساتھ کیسے گزرے گا.
کیا اس کرسی سے بیٹھے ہوئے اگر ہمیں تو کیا اٹھ پائیں گے یا نہیں؟ کسی کو نہیں معلوم کہ ہم اس کرسی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے۔ عزیزان گرامی، پھر بھی دعوے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ہم لوگ رات میں الارم لگا کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے۔ چلیے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن عزیزان گرامی کیا یہ چیلنجز ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر رہے ہیں کہ جب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا پل ہمیں نہیں معلوم ہے تو عزیزان گرامی سوچئے وہ عالم کیا ہوگا کہ جب ہمارے ہاتھوں پر شراب کے گلاسز ہوں گے، ہمارے ہاتھوں پر چرس گانجے ہوں گے، ہم زنا میں ملوث ہوں گے اور ہماری جان نکل جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے عزیزان گرامی، میرے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، تو ہم ان کی یاد میں سن 6261 ہجری سے لے کر آج تک 10 محرم تک، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک شہادت نامے پڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ امام حسین بھوکے تھے، پیاسے تھے۔ عزیزان گرامی ذرا غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ نبی آخر الزمان عزیزان گرامی لگ بھگ 9 دن کے فاقے میں تھے۔ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد بیٹھے ہیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ۔ کھجور کے پیڑ سے خوشہ گرتا ہے کھجور کا، آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں جس کا باغ تھا اگر اجازت ہو تو کیا میں اسے کھا لوں؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کیوں نہیں تناول فرمائیں گے؟ حضور آپ ہی کا تو باغ ہے۔ آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شکم اطہر پر انگلی رکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ آج 9 دن گزر گئے محمد نے کھانا نہیں کھایا، 9 دن فاقے کیے، بھوکے برداشت کی، پیٹ پر پتھر باندھے، طائف کے پتھر کھائے، ظلم و زیادتیاں برداشت کی۔ کس لیے؟ اس امت کے لیے۔ وہ امت جو آج سنتوں پر عمل نہیں کر رہی ہے، واجبات کو چھوڑ رہی ہے، فرائض کو درکنار کر رہی ہے۔ جب بات داڑھی کی آئے تو کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہوگی، جب بات اسلامی لباس کی آئے تو کہیں گے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کس زندگی کے لیے؟ اس 70 سال کی زندگی کے لیے، اس 80 سال کی زندگی کے لیے جس کا یہ بھروسہ نہیں کہ ابھی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے۔ اس زندگی کو لیوش لگژری بنانے کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رات بھر آج جو ہم فیس بک اور انسٹاگرام کی ریلوں کو اسکرول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عزیزان گرامی رات بھر مصلی پر بیٹھ کر آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہتے اور کہتے رب ہب لی امتی، خدایا میری امت کو بخش دے، میں بھوکا رہتا ہوں تو رہ جاؤں، میری امت تو ترکھا لے، میں ٹوٹے ہوئے مکان میں رہتا ہوں تو رہ لوں، میری امت تو محلوں میں رہ لے، میں پیوند لگے کپڑے پہنتا ہوں میری امت تو اچھا پہن لے، میں سوکھی روٹیاں کھاتا ہوں میری امت تو ترکھا لے۔ کیا عزیزان گرامی یہی صلہ ہم لوگوں نے دیا ہے اجر رسالت کا؟ اور انبیاء گزرے، انہوں نے ذرا سا بھی کوئی معاملہ نافرمانی آ جاتی تھی فوراً بد دعا۔ اب بد دعا کرنے کے بعد عزیزان گرامی قوم کے حالات آپ
عرب یا دیگر ممالک میں آپ جائیں تو دیکھیں کہ نشانیاں آج بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہو یا ہود علیہ السلام کی قوم ہو، نوح علیہ السلام کی قوم ہو، سلیمان علیہ السلام کی قوم، داؤد علیہ السلام کی قوم ہو، بہت سی قومیں عزیزان گرامی آج نشانیاں بنی ہوئی ہیں صرف نافرمانی کی بنا پر۔ آپ یہ سوچئے کہ رحمت للعالمین کی اس اگر ہم امت میں ہیں تو کم سے کم اس کو ہم لوگ بینیفیشلی اپنے لیے بنا لیں، ثابت کر لیں، اور روز قیامت جب محمد عربی کی بارگاہ میں ہم لوگ جائیں تو ساتھ میں حضور کو یہ نذرانہ پیش کریں، یا رسول اللہ دنیا میں جو آ گئے تھے تو یہ نذرانہ لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ جو گنہگار ہیں ان کو بخشوا لیجئے۔ لیکن عزیز دوستوں، ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم نافرمانی رسول دنوں رات، اور پھر اس کے بعد اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ کس چیز کی اصلاح معاشرہ؟ کس چیز کا اصلاح کرو؟ کس چیز کی اصلاح کی جائے؟ وہ افراد جو آج ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کر سکتے اور فیس بک یوٹیوب کے غازی بن کر بیٹھے ہوئے۔ ناموس رسالت کی بات تو یہ تھی عزیزان گرامی، ابو جہل کی قتل کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، 2 معاذ اور معوذ، 2 بچے صحابیوں میں سے۔ عزیزان گرامی جنگ کا اعلان ہو گیا، یہ کہا گیا کہ اب بھرتی ہونا ہے۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے بچے، معاذ اور معوذ، عزیزان گرامی 2 صحابی پہنچے آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی جنگ پر جائیں گے۔ آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا چہرہ دیکھا، بڑے چھوٹے کم سن تھے۔ عزیزان گرامی جیسے ہی چہرہ دیکھا آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور جذبے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ عزیزان گرامی جیسے ہی یہ دیکھنا تھا وہ دونوں صحابی خوش ہو گئے اور دیکھ کہنے لگے، سوچنے لگے کہ آج تو ہم جنگ پر جائیں گے، لیکن آپ رسول دو عالم نے فوراً منع کر دیا کہ نہیں ابھی تم لوگ کم سن ہو۔ ضد کرنے لگے، ضد پر اڑ گئے تو عزیزان گرامی آپ رسول دو عالم نے کہہ دیا ٹھیک ہے اس لائن پر جا کر کھڑے ہو جاؤ جہاں تمام صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ جوان صحابہ کرام تھے، وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم ان کے کندھے کے برابر آ گئے تو تم بھی جنگ پر جا سکتے ہو۔ عزیزان گرامی اب جذبہ یہ دیکھیے، آج ہمارے چھوٹے بچے رات میں اسٹوریاں دیکھ دیکھ کر سوتے ہیں۔ وہ زمانہ دیکھیے، آپ کے لیے کہا گیا نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی جیسے ہی دونوں بچے معاذ اور معوذ پہنچے ہیں وہاں پر، دیکھتے کیا ہیں بغل والے جو بھائی ہیں بڑے اونچے اونچے ہیں، دونوں بھائی آپس میں مشورہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ دیکھو ایک اونچا سا پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھا لایا جائے، اس پہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان کے کندھوں کے برابر چلے جائیں گے، اور آپ رسول دو عالم کی ناموس کے لیے ہم بھی لڑ سکتے ہیں۔ جیسے ہی پتھر لائے رکھا گیا عزیزان گرامی تھوڑا سا کم پڑ گئے، ایک بھائی نے اشارہ کیا کہ پنجے کے بل نہ کھڑے ہو بلکہ انگوٹھے کے بل کھڑے ہو۔ اشارہ دیکھیے، پنجے کے بل نہ کھڑے ہو بلکہ انگوٹھے کے بل کھڑے ہو تاکہ لمبائی اور بڑھ جائے۔ عزیزان گرامی جیسے ہی یہ واقعہ دیکھنا تھا آپ رسول دو عالم کو، آپ نے کہا اجازت ہے تم لوگ بھی آ جاؤ۔ جیسے ہی یہ خبر دونوں کو ملی خوش ہو گئے عزیزان گرامی۔ میں بہت شارٹ میں آپ تمامی حضرات کو بتا رہا ہوں کیونکہ بہت وقت میں مجھے 1 بجے نکلنا بھی ہے، کیونکہ صبح 6 بجے کی مجھے کہیں اور کے لیے روانگی ہے۔ بہت شارٹ میں آپ تمامی حضرات کو بتا رہا ہوں۔ میدان جنگ آ گئے، ایک بڑے صحابی رسول سے ان دونوں بچوں نے یہ پوچھا کہ اے چچا جان یہ تو بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ 2 ننھے بچے اور عرب کے سب سے طاقتور کافروں میں سے ایک ابو جہل۔ عزیزان گرامی ابو جہل کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، کہا چچا جان ابو جہل کہاں ہیں؟ جیسے یہ پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہیں، فوراً اس صحابی رسول نے کہا تمہیں کیا معاملہ ہے، تم کیوں پوچھتے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ دونوں بچے، ایثار دیکھیے اور ایمان دیکھیے اور جذبہ دیکھیے، وہ دونوں بچے یہ کہتے ہیں
کہ یہ میرے رسول دو عالم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، آج یہ ہمارے ہاتھوں سے بچ نہ پائے گا۔ میدان جنگ میں پہنچے، بتایا گیا، دیکھا کہ وہ دیکھو سامنے سے لہیم شہیم لمبا چوڑا جو آدمی آ رہا ہے، وہ ہے ابو جہل۔ عزیزان گرامی، بھوکے شیروں کی طرح وہ دو بچے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، اس ابو جہل پر، اور عزیزان گرامی اسے واصل جہنم کیا۔ تھوڑی بہت جان باقی تھی تو بعد میں دوسرے صحابی نے اس کے گردن کاٹ کے الگ کی۔ لیکن عزیزان گرامی، غور کرنے کی چیز یہ ہے، آگے سمجھیے اس چیز پر، کہ جیسے ہی اس جنگ میں معاذ اور معوذ میں سے ایک صحابی رسول، اس میں سے ایک بچے کے ہاتھ پر ضرب لگ گئی، جیسے ہی وہ ضرب لگی عزیزان گرامی تو کھال اور ہڈی کا ایک ٹکڑا ہاتھ سے الگ ہو گیا، اور وہ ہڈی الگ ہونے کے بعد کھال کے ایک ٹکڑے سے لٹک رہا تھا وہ ہاتھ۔ جیسے ہی وہ ہاتھ لٹک رہا تھا تو دوسرے بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، اس لٹکتے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے جنگ میں بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ تو دوسرے بھائی نے جیسے ہی یہ سنا، فوراً ٹانگ کے بیچ میں ہاتھ رکھا اور اس کو گھسیٹ دیا، اور گھسیٹنے کے بعد ہاتھ کو بازو سے الگ کر دیا، کہا کہ وہ چیز جو ناموس رسالت کی حفاظت کے بیچ میں آئے ہمیں قبول نہیں ہو سکتی، خواہ وہ میرا جسم کا ایک ٹکڑا ہو یا میرا سر ہو۔ یہ ہے عزیزان گرامی جذبہ تحفظ ناموس رسالت۔ لیکن ہم اگر ہم اصلاح معاشرہ کانفرنس کر رہے ہیں تو ہمارا پہلا وتیرہ، پہلا پیغام یہ ہونا چاہیے کہ ناموس رسالت پر کسی سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جس دن ایثار پیدا ہو گیا ناموس رسالت کی حفاظت کا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اور بتا دوں۔ روم کے جاسوس بھیجے گئے آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جیسے ہی پہنچے پوچھا، روم کے بادشاہ نے بھیجا اس جاسوس کو اس لیے کہ جا کر دیکھو کہ آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دنا چر کیا ہے، دنا چر کیا ہے، ڈیلی ایکٹیویٹی کیا ہے۔ کچھ دن کے بعد جب وہ جاسوس واپس گیا روم اپنے بادشاہ کے پاس، جا کے کہنے لگا کہ اے بادشاہ روم، محمد پر حملہ نہ کرنا۔ پوچھتا ہے بادشاہ روم کہ کس لیے حملہ نہ کیا جائے؟ عزیزان گرامی، وہ جاسوس یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب محمد مصطفیٰ وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا کے بیٹھتے ہیں کہ کہیں ہاتھ سے نکلا ہوا پانی، ہاتھ کا استعمال شدہ پانی، کلی کا پانی، چہرے کا پانی، ہاتھوں سے نکلتا ہوا وہ پانی کہیں زمین پر نہ گر جائے۔ اور جس محمد کا پانی زمین پر یہ صحابہ گرنے نہیں دیتے، ان کا خون گرا تو قیامت برپا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، مسلک اعلی حضرت۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے، آج ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو ایسا ثابت کر کے دکھانا ہے کہ اگر کوئی زبان رسول دو عالم کی ذات پر اٹھی تو وہ زبان ثابت نہ رہے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور یہی ہمارا فعل، یہی ہمارا قول ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اب خاموش ہو گئے عزیزان گرامی زبانیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور آپ کو میں ایک عقیدہ یہ بتا دوں، ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کا کچھ نبی ہے، ہمارا سب کچھ نبی ہے۔ ہم ناموس رسالت کے لیے خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ہمارا کچھ نبی نہیں ہے، ہمارا سب کچھ نبی ہے۔ امام اہل سنت نے کہہ دیا تھا نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اگر وہ نہیں تو کیا یہ عزتیں کسی کام کی ہے؟ کہ یہ عیش و آسائش کسی کام کی ہے؟ یہ گاڑی بنگلے، یہ کھیتی، یہ بنگلے کسی کام کے ہیں؟ کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔
عزیزان گرامی یہ عقیدہ آج لے کر جانا ہے اس اصلاح معاشرہ کانفرنس سے. اگر آپ ذرا سا بھی بھٹکنے کی کوشش کریں تو عزیزان گرامی یہ سوچ لیں کہ میرا نبی حاضر و ناظر ہے, اور یہ سوچ لیں کہ ہمیں تحفظ ناموس رسالت اس چیز پر ہمیں آگے بڑھنا ہے. تیسرا, آج کا جو سب سے بڑا فتنہ عزیزان گرامی پھیلا ہوا ہے وہ ہے صحابہ کرام کی گستاخی. اب اصلاح معاشرہ سے یہ بھی پیغام لے کر جائیے, خواہ کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو, خواہ کسی خانقاہ سے تعلق رکھنے والا ہو, عزیزان گرامی خود کو اگرچہ سید کہنے والا ہو تو ایک بات کہہ دینا کہ جو اپنے نانا جان کے وفاداروں کا وفادار نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو اپنے نانا جان کے وفاداروں کا وفادار نہیں عزیزان گرامی, جب جب کفار آئے عزیزان گرامی کبھی ابو بکر کھڑے ہو گئے, کبھی عمر کھڑے ہو گئے, کبھی عثمان کھڑے ہو گئے, کبھی حیدر کرار کھڑے ہو گئے, کبھی امیر معاویہ کھڑے ہو گئے. عزیزان گرامی اب جو ان وفاداروں کا وفادار نہیں اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے, اور وہ ہمارے عقائد کا محافظ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. اور عزیزان گرامی کوئی کہے تو کہتا رہے, بہت لوگ کہتے ہیں کہ کیوں بولتے ہیں آپ کسی کے خلاف. عزیزان گرامی بولیں گے, ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے. جس طرح سے تحفظ ناموس رسالت ہمارا فرض ہے اسی طرح سے تحفظ ناموس ابو بکر ہمارا فرض, تحفظ ناموس عمر ہمارا فرض, تحفظ ناموس عثمان ہمارا فرض, تحفظ ناموس حیدر کرار ہمارا فرض, تحفظ ناموس امیر معاویہ ہمارا فرض, تحفظ ناموس ابو سفیان ہمارا فرض ہے. جو آیا ان کے خلاف عزیزان گرامی بولے. ہم سے لوگ بولتے کیا کریں گے, کیوں بولیں گے. میں تو کہتا ہوں ایک دن میں ڈرا, خوب ڈرا کہ اب کیا ہوگا. اتنا ڈر گیا کہ کانپنے لگا. عزیزان گرامی فوراً ایک آواز آئی امام احمد رضا کی. امام اہل سنت کہتے ہیں حسنین ڈرتے کیوں ہو. میں نے کہا کیا دلیل, یہ ہمیں مار دیں گے, یہ میری گاڑی کو بم سے اڑا دیں گے, یہ گولیاں چلوا دیں گے. تو کہتے ہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے. میں نے کہا حضور دلیل کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک شعر پڑھو. میں نے کہا کیا. تو کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شیر رضا, شیر رضا, شیر رضا. دہاڑ ہے, دہاڑ ہے, سنیوں کی دہاڑ ہے. ماشاءاللہ. عزیزان گرامی جیسے ہی یہ کہنا تھا پھر کب کبھی تاری ہوئی. میں نے کہا حضور سچ میں مار دیا جائے گا. کیوں؟ تو کہنے لگے, میں نے کہا حضور مارا جائے گا. میں جانتا ہوں یہ لوگ کیسے ہیں, کیا کیا کریں گے. عزیزان گرامی مجھے تڑپایا جائے گا, میرے خانوادے کو گالیاں بکی جائیں گی, مجھے کہیں راہ چلتے مار دیا جائے گا. تو حضور اعلیٰ حضرت پھر رہنمائی فرماتے ہیں, کہتے ہیں پڑھو ایک اور شعر پڑھو. تو میں کہتا ہوں حضور کون سا. تو کہتے ہیں یہ پڑھو کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. زندہ باد, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, عمر بھر میرے گلے میں رہے ہتھا تیرا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ. زندہ باد. عزیزان گرامی یہ کہنا تھا. عزیزان گرامی میں قدم ناز اعلیٰ حضرت کو پکڑا, میں نے اور پکڑ کے کہا
आला हजरत आज तो रहनुमाई हो गई, अब आगे आगे तो कहा कि अब आगे हर मिंबर पर खड़े होकर अपने जद्दे करीम अली मुर्तजा की सुन्नत को अपनाइए। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा मेरे जज अली की सुन्नत क्या है? तो कहते हैं अली की सुन्नत है तहफ्फुज़े नामूसे सहाबा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैंने कहा सबूत, कहा देखिए आप ही के जद हसन और हुसैन को उस्मान गनी के दरवाजे पर पहरेदार बना के खड़ा कर दिया कि कोई खारजी का बच्चा उस्मान गनी को छू न पाए। असहाबे मोहम्मद पे ज़बा खोलने वाले, असहाबे मोहम्मद पे ज़बा खोलने वाले दोज़ख की तरफ जाती गली ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कयामत में सदा सुन के ये भागे, सिद्दीक के दुश्मन को अली ढूंढ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नती जन्नती जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजाने गिरामी, नारा ऐसे नहीं लगना चाहिए। नारा कैसे लगना चाहिए? अब मेरे साथ नारा लगाइए। मेरे साथ नारा ऐसे मत लगाइएगा। मेरे साथ नारा, भाई देखिए मैं हूँ ऊंचों का मानने वाला और मुझे ऊंची आवाज पसंद है। मैं किसका मानने वाला हूँ? ऊंचों का। फिर आवाज धीमी निकली। ऊंची आवाज में बताइए किसका मानने वाला हूँ? ऊंचों का। और मुझे ऊंची आवाज पसंद है। अजीजाने गिरामी, अब मेरे साथ नारा लगाइए और नारा ऐसा होना चाहिए कि बातिल के छाती पर सुबह तक दर्द होना। बातिल की छाती पर सुबह तक दर्द हो कि ये यहाँ पर मगहर की सरजमी पे हुआ क्या है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरियत, ताजुश शरियत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरियत, ताजुश शरियत। गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर। मोहब्बतों का पेशवा, मुआविया, मुआविया, मोहब्बतों का पेशवा मुआविया, मुआविया, है नफरतों से मावरा, मुआविया, मुआविया, है नफरतों से मावरा, मुआविया, मुआविया, वकार दीन मुस्तफा, मुआविया, मुआविया, है सुन्नियों के बादशाह, मुआविया, मुआविया, मुहिब्बे आले मुर्तजा, मुआविया, मुआविया, मुहिब्बे आले मुर्तजा, मुआविया, मुआविया, बदन पे नूर की रिदा, मुआविया, मुआविया, वो बहर बर पे छा गया, मुआविया, मुआविया, लगेगा नारा जा बजा, मुआविया, मुआविया, वो मौलाइयों को खा गया, मुआविया, मुआविया, वो मलाइयों को खा गया, मुआविया, मुआविया, वो राफजी को खा गया, मुआविया, मुआविया, लगेगा नारा जा बजा। मुआविया, मुआविया। अब अजीजाने गिरामी, सुबह तक दर्द होना चाहिए, सुबह तक। और दर्द ऐसे भी नहीं होता है अजीजाने गिरामी, जैसे जिस तरह से अली मुर्तज़ा की ज़ात मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क का नाम है, उसी तरह से आज के दौर में अमीर मुआविया की ज़ात अहले सुन्नत और इन राफजियों के बीच कसौटी का नाम बनकर उभर रही। बेशक हक है। बड़े बड़े पीर आने लगे, एक मर्तबा कहना कि क्या अमीर मुआविया को मानते हो या नहीं। हमारे पास तो अकीदा हमारे नबी ने दिया ना, जैसा कि मैंने पहले एक जुमला कहा था, जो अपने नाना जान के वफादारों का वफादार नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो हमारा वफादार नहीं हो सकता। अब अजीजाने गिरामी किस एतबार से कहा? क्योंकि मेरे नाना जान ने कहा है ना, मोहम्मद अरबी ने कहा है ना, रसूल दो आलम ने ये इरशाद फरमाया है ना, अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं,
ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. شک اور ہے. اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. آج ہم اپنے موبائلوں کو لے کر جی پی ایس سے ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان گرامی، وہ زمانہ کیا تھا کہ جب زائچے بنا کر ستاروں کی گردش سے یہ پتہ لگایا جاتا تھا کہ ہم اس منزل تک پہنچیں گے تو کیسے پہنچیں گے. اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار. الحمدللہ ہمارا بیڑا پار تھا، ہے اور صبح قیامت تک رہے گا. کس طرح سے؟ نجم ہیں. اب میں یہ بھی آپ کو واضح کر دوں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. اصحاب حضور نجم ہیں. جب دریا میں کشتی ڈالی جاتی تھی تو نجوم کو دیکھ کر منزل مقصود تک پہنچا جاتا تھا. وہ نجوم بگڑ جائیں تو فوراً وہیں پال ڈال کر اپنی کشتی، اپنے جہاز کو وہیں روک لیا جاتا تھا. کس بنا پر؟ کہ آگے نہیں بڑھنا ہے. آگے بڑھ گئے تو ان نہ دکھنے والے ستاروں کے بنا پر ہم راستہ بھٹک جائیں گے. عزیزان گرامی، غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو ایکسپلین کیسے کیا ہے. ایکسپلین ایسے کیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. بیڑا پار منزل مقصود تک پہنچ گئے. کیسے؟ اصحاب حضور نجم ہیں. اگر نجم نہ دکھیں تو ہم بھٹک جائیں. اور عزیزان گرامی، نجم دکھ رہے ہوں، یہ ستارے دکھ رہے ہوں، لیکن کشتی نہ ہو، یہ کشتی نہ ہو، یہ جہاز نہ ہو، اس دریا میں پڑے ہوئے تو ہم لوگ عزیزان گرامی کتنا بھی ہاتھ پیر مار لیں لیکن ڈوب جائیں گے. تو ہمیں پار لگنا ہے، پار پہنچنا ہے، منزل مقصود تک پہنچنا ہے. تو ہمیں ان ستاروں کی بھی ضرورت ہے جو صحابہ کی شکل میں رہنمائی کر رہے ہیں. ہمیں اس جہاز کی بھی ضرورت ہے جس پر چڑھ کر ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے. تو الحمدللہ ایک ہاتھ میں ہمارے صحابہ اور دوسرے ہاتھ میں ہمارے اہل بیت. لوگوں کو یہ بھی درد ہونے لگے گا کہ حسنین میاں آئے، بولے، خوب بولے، صحابہ کے تعلق سے بول رہے تھے، وہاں اہل بیت کا ذکر نہیں کیا. ان جاہلوں سے یہ پوچھو. اسی لیے میں نابالغ کہتا ہوں ان لوگوں کو. کیسے نابالغ؟ عقل کے نابالغ. ان سے یہ پوچھو کہ جب ہم صحابہ کی تعریف کرتے ہیں تو کیا اس میں علی مرتضیٰ کی ذات نہیں آتی؟ علی اہل بیت ہونے سے پہلے صحابی، حسن اہل بیت ہونے سے پہلے صحابی، حسین اہل بیت ہونے سے پہلے صحابی، سیدہ اہل بیت ہونے سے پہلے صحابیہ. تو جب ہم نے صحابہ کی تعریف کی تو اس میں علی بھی آ گئے، اس میں حسن بھی آ گئے، اس میں حسین بھی آ گئے، اس میں سیدہ بھی آ گئیں، اس میں ابو بکر بھی آ گئے، اس میں عمر بھی آ گئے، اس میں عثمان بھی آ گئے، سب آ گئے. لیکن ان کو چاہیے کہ ہم الگ سے کریں. تو الگ سے جب اس دن ہمارے پاس موضوع ہوگا تو اس دن ہم بتائیں گے کہ علی کی ذات کیا ہوتی ہے. کیونکہ ہم بریلویوں سے زیادہ علی کو نہ کوئی ماننے والا پیدا ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک پیدا ہو پائے گا. عزیزان گرامی، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم سے زیادہ بہترین علی کو کوئی نہ ماننے والا ہوا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. کیونکہ ہم سے زیادہ بہترین علی کو کون بتا پائے گا، ہم سے زیادہ بہترین حسن و حسین کو کون بتا پائے گا. لیکن عزیزان گرامی، ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، یہ حسن کی تعریف نہیں کرتے ہیں. جہاں نعرہ لگائیں گے لبیک یا حسین کہیں گے. لبیک یا حسن کیوں نہیں کہتے ہو بھائی؟ ہم تو وہ ہیں کہ جو لبیک یا حسن، لبیک یا حسین کہنے والے ہیں. وجہ کیا ہے کہ لبیک یا حسن پوچھیں گے تو مرید پوچھے گا کون حسن؟ تو وہ بتائیں گے کہ یہ نواسہ رسول، پانچویں خلیفہ راشد،
حسن مجتبی بن علی مرتضی. کتنے دن خلافت؟ آپ نے ایک مدت بتا دی. پھر کیا ہوا؟ پھر بتایا یہ جائے گا کہ آپ نے ملوکیت سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ دی اور ان کی بیعت کی. اب جب بیعت کی باری آئے گی تو پیر صاحب نے جو جنجال بن کے رکھا ہے کہ امیر معاویہ باغی، امیر معاویہ ظالم، نعوذ باللہ، تو پتہ یہ چلے گا علی کے بڑے بیٹے حسن مجتبی نے جس کی اطاعت قبول کی اس کا نام امیر معاویہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شیر رضا، شیر رضا، بازوئے گیا سے ملت، بازوئے گیا سے ملت. اے زندہ باد. اور میں کہہ رہا ہوں ان رافضیوں کی پوری ذریت کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، آ کر امیر معاویہ اور حسن مجتبی کی بیعت پر بیٹھ کر بات کر لے. لکھنؤ سے لے کر ایران تک تیرے باپ داداؤں کو صبح قیامت تک کا چیلنج ہے. آ کر بریلویوں سے مقابلہ کر لے متا کی پیداواروں. یا علی. اے زندہ باد، اے زندہ باد، اے زندہ باد. دے دو یہ چیلنج کہ حسن مجتبی وہ ذات جنہوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. آج تم بات کر رہے ہو امیر معاویہ ایسے تھے، امیر معاویہ ویسے تھے. میں نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد، میں باغی ماننے کو تیار ہوں. ایک قول علی مرتضی کا دکھا دو کہ علی نے کیا کہا. عزیزان گرامی، اگر علی نے باغی کہا ہو، علی نے ظالم کہا ہو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. ایک شخص گیا ایسے ہی، ایک نابالغ گیا، کہنے لگا علی علی یہ بتائیے کہ امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو امیر معاویہ کے تعلق سے جیسے ہی جو سوال سننا تھا، علی مرتضی کا جلال آنکھوں سے دکھا اور دیکھ کر پلٹ کر علی مرتضی کہتے وہ میرا بھائی ہے. حق ہے، حق ہے. اے زندہ باد. ارے علی اسے بھائی کہے اور تو علی کی اولاد ہو کر علی کے موقف سے ہٹ جائے. میں تو یہ جانتا ہوں میرے باپ نے کہہ دیا حق ہے تو ہے، اب وہ اپنا ڈی این اے تلاش کرے. اے زندہ باد، زندہ باد. جو اپنے باپ کے موقف سے ہٹ کر اے زندہ باد. ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، نسل میں کھوٹ ہوگی جو اپنے باپ کا غدار ہوگا. بہت علی نے تو کہہ دیا کہ وہ میرا بھائی ہے، علی نے کہہ دیا وہ میرا بھائی ہے تو امیر معاویہ میرے سر کا تاج ہے. اور علی سے پہلے تو کہہ دیا تھا میرے رسول نے اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. تو ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. تو ابو بکر کی اقتدا کرو تو ہدایت پاؤ گے، عمر کی اقتدا کرو ہدایت پاؤ گے، عثمان کی اقتدا کرو ہدایت پاؤ گے، علی مرتضی کی اقتدا کرو ہدایت پاؤ گے، امیر معاویہ کی اقتدا کرو ہدایت پاؤ گے. ہدایت ہی ملنی ہے اس راستے پہ، کیونکہ ہم دو گلے نہیں ہیں. بہت عمدہ. اور میں کہتا ہوں یہ عشق آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے، یہ عشق صحابہ آسانی سے نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ اس عشق کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا لازم ہے. اے زندہ باد، زندہ باد، ٹھیک زندہ ہے، باد. بتا دو کہ آیا تھا حسنین تمہارا باپ. اے زندہ باد. پہچان لو اس آواز کو. جب جب آئے ہو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا ہے. حق ہے. جب
جب آئے ہو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا ہے. وجہ کیا ہے کہ کتوں کے ناچنے سے شیر میدان نہیں چھوڑتے. شیر جب میدان میں آتا ہے تو کتوں کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے. زندہ باد زندہ باد. شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا. جنتی جنتی. اور عزیزان گرامی کسی ایسے ویسوں کے لیے میں نہیں بولتا, ان مکاروں کے لیے بولتا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت کتابوں سے سمجھو گے تو کتابوں سے سمجھائیں گے, اور جوتوں سے سمجھو گے تو جوتوں سے سمجھو گے. ایسوں کے لیے بولتا ہوں جن کے لیے دلیلیں کسی کام کی نہیں ہیں, جو دلیلوں سے سمجھنا ہی نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ ایرانی ریال پیٹ کی غذا بنے ہوئے ہیں. وہ حرام جب پیٹ میں جائے گا تو زبان سے کیا نکلے گا. اور باقاعدہ پروف کے ساتھ بول رہا ہوں, ایرانی ایجنٹ ہیں تو ہیں, مجھ سے بہتر نہیں جانتے ہو. عزیزان گرامی ایسوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش مت کیجیے. یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے. اس اصلاح معاشرہ کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جائیں, وفادار مصطفیٰ بنے, وفادار صحابہ و اہل بیت بنے, وفادار اولیاء کرام بنے, اور اپنے اعتقاد اپنے عقیدوں کی حفاظت کے واسطے عزیزان گرامی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہیے. حضور تاج الشریعہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اور عزیزان گرامی پھر سے میں یہ آپ تمامی حضرات کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ صلح کلیت سے بالکل پرہیز کیجیے. صلح کلیت سے بالکل پرہیز کیجیے. جب یہ آپ کے سامنے رشتہ دار بن کر, دوست احباب بن کر آتے ہیں تو آپ کے عقیدے میں یہ لوگ ڈنک مارتے ہیں, کہیں نہ کہیں شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. پھر گوگل بابا آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اور جب گوگل بابا آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اسی گوگل میں وہ فیڈڈ ہوتا ہے جو ان یہودیوں نے, ابن سبائیوں نے, ان سبائیوں نے فیڈڈ رکھا ہو. تو عزیزان گرامی ایسے لوگوں سے پرہیز کیجیے اور مسلک پر قائم و دائم رہیے. کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری. ان کا بیان ہے, کوئی داستہ نہیں. وما علینا الا البلاغ. ایک مرتبہ آپ تمامی حضرات میرے ساتھ پھر سے یہ نعرہ لگائیے, اور ان غداران مسلک اعلیٰ حضرت, وہ آستین کے سانپ جو یہاں پر آتے ہیں ہم آپ کے ہیں, وہاں جاتے ہیں ہم آپ کے ہیں, ان کی چھاتی چر جانی چاہیے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آواز عرش تک ٹکرانی چاہیے کہ مگہر میں ایک جلسہ اصلاح معاشرہ رکھا گیا تھا, اور یہاں پر وفاداران مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے, اور مسلک اعلیٰ حضرت کے عزیزان گرامی یہ سب خادمان بیٹھے ہوئے تھے. پتہ یہ چل جائے کہ ان بریلویوں میں کتنی طاقت ہے, ان بریلویوں کی زبان میں کتنی قوت ہے, ان کی چھاتی میں کتنی طاقت ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بستی بستی قریہ قریہ, تاج الشریعہ تاج الشریعہ. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد.